گزشتہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کوئی پریس کانفرنس کھڑکائی ہے، تو وہ اس میں فرما رہے تھے کہ 2019 میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا تو فیض حمید صاحب کو بھیجا باجوہ نے ان کے پاس، اور انہوں نے معاملات طے کر لیے کہ جی بہت جلد الیکشنز ہونے والے ہیں، اور مولانا صاحب نے کوئی تحریری ایگریمنٹ نہیں لیا ان سے، اور بعد میں فیض صاحب مکر گئے. تو سر اس پہ آپ کا کیا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں یہ جو ہمارے یہ کا ہے کہ ہمارے ملک کا بدقسمتی سے پاکستان ہی راج ہندوستان بن گیا ہے، تو جرنیلوں کی باتیں کبھی کبھی ماننا پڑتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے اتنا سوال بندے کو ضرور کرنا چاہیے کہ آپ ویسے تو ہر وقت جمہوریت جمہوریت کہتے رہتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے رہتے ہیں، تو ادھر آپ جمہوریت کا لبارہ جمہوریت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ جرنیلوں سے خفیہ مذاکرات کر رہی تھی، یا جرنیلوں سے خفیہ میٹنگز آپ کی چل رہی تھی، تو پھر کیا آپ جمہوریت جمہوریت کرتے رہتے ہیں؟ کیا قربانی دی آپ نے جمہوریت کے؟ کیا وقت ریکھی تھی آپ کی نظر میں جمہوریت کے؟ جب آپ بیٹھے تو جمہوریت کے اندر تھے، جمہوریت کی کر رہے تھے، اور میٹنگز آپ کی جرنیلوں کے ساتھ چل رہی تھی. سر مولانا صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ تو ویسے بھی اگر آپ ان کے پچھلے بیان اٹھا کر دیکھیں تو فضل الرحمان صاحب نے ایک بار یہ بھی فتویٰ دیا تھا کہ عورت اس ملک کی حکمران نہیں ہو سکتی، اور اب آپ ان کو مریم صاحبہ کے ساتھ میٹنگز کرتے ہوئے بہت بار آپ نے بھی دیکھا ہوگا. سیکنڈلی سر ایک دور تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ تصویر بنانا مطلق حرام ہے اسلام میں، یہ کوئی اس کی دیکھیں گنجائش نہیں ہے. جو ہے ان کے جو اسلامی نظریات ہیں وہ ان کی ضروریات کے مطابق تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، ایک دن ان کا کچھ فتویٰ ہوتا ہے، دوسرے دن کچھ ہوتا ہے، تو بیسکلی اللہ معاف کرے ان کے نظریات ان کی ضروریات کے ساتھ چینج ہوتی ہیں، شریعت کے مطابق یا اسلام کی ظاہری بات ہوئی ہے. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو بھی آتی ہیں ان کی مجبوری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، خاص کر کے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور وغیرہ، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ان کا بڑا انفلوئنس ہے افغانستان کے اندر. افغانستان کے اندر ان کی بڑی چلتی ہے، وہاں ان کے تعلقات ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں جو افغانستان سے نکالنے پڑتے ہیں، تو انہیں تقریباً ہر جماعت کو ساتھ لے کر ہی چلنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی. تو اس وجہ سے ان کا تھوڑا سا، چونکہ افغانستان کے اندر ان کا کافی انفلوئنس ہے، تو اس وجہ سے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. ورنہ ان کے پاس تو ہے کیا جی، 2-4 سیٹیں ابھی آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے کیا ان کے پاس. تو ان کی تو کوئی ان کو کوئی ان کے پاس کوئی ایسا ویسا کوئی پاورز نہیں ہے، نہ انہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی ان کی اتنی اہمیت ہونی چاہیے. 2-4 سیٹیں ہیں، 10 سیٹیں ہیں، کیا اہمیت. لیکن پرابلم ہوا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کے کافی جو ہیں وہ ہاتھ لمبے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ان کی باتوں کو تھوڑی سی اہمیت مل جاتی ہے، بس اور کیا ہے. صحیح، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ویسے تو اس قابل نہیں تھا، یہ صرف کیونکہ جو ہمارا خطہ ہے اور ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس وجہ سے ہماری مجبوری ہے کہ اس بندے کو کسی نہ کسی طرح سے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا سیاست میں، ہاں جی ایسے ہی. ورنہ یہ سہل نہیں. ہاں، اور اسی وجہ سے دیکھیں نا، وہ آپ کو یاد ہوگا وہ پیلے کپڑے پہن کے ڈنڈے شنڈے لے کے وہ اپنی عمران خان کے دور میں انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی وہ فوج بھی ظاہر کی تھی. تو آپ کیا وہ کہتے ہیں رضاکارانہ فوج. جی، تو ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست متعارف کرانا، ایک ریاست کے اندر جب آپ کی ایک فوج مسلح فوج موجود ہے تو ڈنڈے لے کے سامنے آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن مجبوریاں ہیں، جیسے کہتے ہیں ہمارے معصوم شہباز شریف صاحب کو، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے. وہ یہی بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ مجبوریاں ہیں، اس لیے ان کے اوپر جو ہے اس طرح سے ہاتھ ہم لوگ نہیں ڈال سکتے، اور ان کو تھوڑی بہت اہمیت دینی پڑتی ہے بدقسمتی سے. ویسے تو یہ کیا جی، وہ کہتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا. جی سر، یہاں پہ ایک سوال ضرور بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں مانگنے کا دل نہیں کرتا پر مجبوری ہے، کیا کریں مانگنا پڑتا ہے. تو سر یہ ہماری یہ مجبوریاں کس طرح سے اور کب ختم ہوں گی؟ علی بھائی مجبوریاں دیکھیں، وہاں سسٹم ہی پٹھا ہے، وہاں سسٹم آوا بگڑا ہوا ہے. دیکھیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو بھی آتے ہیں، یہ حکومتیں جب بھی آتی ہیں یہ اپنے ذاتی مفاد کو لے کر چلتی ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں چلتی. دیکھیں پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ آپ کو نقصان کیے جا رہی ہے، نقصان کیے جا رہی ہے، نقصان کیے جا رہے ہیں. اس کو پرائیویٹ کر دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی بھائی؟ پرائیویٹ کر دیں، اتنا بڑا خسارہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ اسی طرح کچھ اور ادارے ہیں، اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں، دوسرا تیسرا دیکھ لیں. ابھی تو یہ حالت ہے اس ملک کی کہ ایکسپورٹ تو آپ کی بالکل ہی بند ہو چکی. ٹھیک ہے، ابھی یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ ساری گیس جو ہے انڈسٹریوں کو انہوں نے دینا بند کر دی ہے. ٹھیک ہے، اور سارے لوگوں کو دے کے خوش کر رہے ہیں جی کہ کسی طرح سے ہمارا ووٹ جو بینک جو ہے وہ بڑھ جائے. انڈسٹری کا بیڑا گر کر دیا ہے لوگوں کو تھوڑی، حالانکہ وہ بھی ان کی غلط سوچ ہے. انڈسٹریز چلیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا تو ان کے پیٹ میں کچھ جائے گا. وہ گیس سے تو پیٹ نہیں بھرتا نا. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھ لیں کہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنا ذاتی ووٹ خریدنے کے لیے. ایسے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ایسے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو ملک کو لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسا بندہ ہے جو اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچے، ملک کے بارے میں سوچے، تبھی ان کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. ویسے نہیں. دیکھیں اگر میرے گھر میں گیس نہیں آئے گی علی بھائی تو میں تندور سے روٹی لے آؤں گا، میں لکڑی سے گزارا کر لوں گا، میں کسی اور چیز پہ گزارا کر لوں گا. لیکن جب میری انڈسٹری بند ہو جائے گی، کسی مل میں، کسی فیکٹری میں، کسی کارخانے میں کام کر رہا تھا، تو اس کو آپ گیس نہیں دیں گے تو وہ بند ہو جائے گی. تو یار میں وہ گیس خریدوں کیسے کا، اس گیس کو پے کیسے کروں گا جب میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے؟ تو ان کا سسٹم ہی، ان کی اسٹریٹجی غلط ہے سر، شروع سے غلط ہے. اس طرح سے جس طرح سے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلی بار پی ڈی ایم آئے گی. اگر پی ڈی آئی کی حکومت آ جاتی ہے، اگست میں الیکشن ہو گئے، عمران خان صاحب جیت گئے، تو اس کے بعد آپ کوئی چینج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس ملک میں، یا بس یہی کچھ چوری ہمیں دیے جائیں گے اگلے 5 سالوں میں بھی؟ نہیں، پالیسیز عمران خان صاحب کی بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ذاتی ووٹ کی طرف نہیں جا رہے تھے، وہ ملک کے بارے تھے. ایکسپورٹ دیکھیں کہ دور میں کتنی اوپر چلی گئی تھی. ٹھیک ہے، کرونا کی وجہ سے کچھ مہنگائی ہوئی، لیکن وہ تو ساری دنیا میں ہے. ادھر انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں کہ کچھ جو ہے رپورٹس کے مطابق 30% اوپر چلی گیا ہے. تو 30% کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز یہاں 1 پاؤنڈ میں ملتی تھی یا 100 پاؤنڈ میں ملتی تھی، وہ 130 پہ چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے. تو کرونا نے تو کافی ملک، تقریباً سارے ملکوں کا بیڑا غرق کیا ہے. لیکن پھر بھی آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ مریم نواز نے تقریر کی تھی کہ جی دیکھیں خان صاحب کی حکومت آئی ہے تو پیٹرول 118 پہ چلا گیا، ابھی 300 کراس کر رہا ہے. کوئی ہے پوچھنے والا؟ اور دیکھیں وہ مہنگائی 118 پہ گیا تھا، وہ تھوڑا گیا تھا. آپ نے تو 118 سے لے کے ابھی تو میرے خیال میں تو لگ رہا ہے 18 دن کے بعد 318 پہ ہوگا. جی سر، یہ گزشتہ کل جب وہ گئے اسحاق ڈار صاحب سعودی عربیہ نواز شریف کو ملے گا، تو 10 روپے کا اور ٹیکا لگا کے گئے ہمیں پیٹرول کا. ہاں دیکھ لینا تو تو یہ یہ جو بھی ان انہوں کی نے نیک کام کیا نا. ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہے نا اسحاق ڈار صاحب، یہ اس وقت بڑی تقریریں ہیں، بڑی باتیں ہیں، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا. دیکھیں ہمیں چڑ ہوتی ہے کسی سے تو وہ جھوٹے بندے سے ہوتی ہے. جھوٹ مت مارے، اپنا ووٹ خریدنے کے لیے ہم 30 مار خان بن جائیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو سچی بات یہ ہے کہ نون لیگ کے پاس تو بالکل بھی اب کچھ نہیں رہا. نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ یہ کوئی کچھ آگے کر رہے ہیں. بس جب سے آئے ہیں فائٹ کیے جا رہے ہیں کسی طرح سے. جی ہم گدی پہ بیٹھے رہے. وہ کیا خوب کسی نے کہا تھا بہت عرصہ پہلے، کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں، سنبھال نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جی ابھی ماضی میں انہوں نے کچھ اچھے کام کیے تھے، کوئی اس میں دو رائے نہیں. ایٹم بم بنا تھے، چلیں جیسے تیسے جس نے بھی بنایا تھا ان کے دور حکومت میں بنا تھا. موٹرز ویز بنی تھی، بجلی آئی تھی، کارخانے لگے تھے، کچھ شک نہیں. لیکن دیکھیں اگر میں علی بھائی آج کہوں کہ یار میری ٹانگوں میں تھوڑا بہت ہے پریشر تو یہ میں گاڑی چلا سکتا ہوں، تو کل اگر یہ 10 سال کے بعد میں نہیں چلا سکوں تو مجھے بہتر ہے کہ میں اتر جاؤں. ٹھیک ہے، میں اگر کہوں جی نہیں جی میں نے 10 سال پہلے یہ کیا تھا، میں گاڑی کو بڑی اچھی طرح سے چلاتا تھا، تو قبر تک جانے کے لیے میں کہوں جی یہ سٹیئرنگ میرے ہاتھ میں رہے، خدا کا نام لے، اب چھوڑ دیں اس ملک کی جان. اب نہیں آپ کے بس کی بات رہی، زمانہ بدل گیا علی صاحب.
جی سر بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ شعور بھی تو ویسے میرے خیال سے عمران خان صاحب نے ہی دیا ہے کہ جس طرح سے آپ یہ ایک دن بات کر دیں تو جب وہ بات پوری نہیں ہوتی تو عوام ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے 10 دن پہلے تو یہ بیان دیا تھا. تو یہ اور ایک بڑا دیکھیں چینج آیا ہے. جی سر. اوپر سے یہ جی ہے جی کہ دیکھیں سوال عمران خان صاحب سے بھی ہوتے تھے، میں خود ان سے دیکھیں وہ لائیو آتے تھے، لائیو کال لیتے تھے اور وہ جواب دے تھے عوام کے آگے. یہ بہت اچھی انہوں نے کی، آپ نے بات کی ہے. میں وہ جواب دہ ہوتے تھے اور جب وہ ان سے عوام پوچھتی تھی تو وہ اس کو ایسا جواب دیتے تھے کہ سننے والا مطمئن ہو جاتا تھا کہ ہاں جی ہماری یہ تحفظات تھے، آپ سے پوچھا، آپ نے وضاحت کی تو بندہ مطمئن ہو جاتا تھا ان کی بات. اور یہ ان سے تو دیکھیں کوئی آپ سوال کر کے دیکھیں، سوال گوبھی تو جواب چنا، ایک ہی بات جی عمران خان کانٹیکٹ کر کے گیا تھا، عمران خان یہ ملک کی تباہی نکال گیا ہے، عمران خان جو تھا اس نے آئی ایم ایف سے معاہدے نہ کرتے نا جی، آپ وہ معاہدوں کے اوپر عمل درآمد توڑ دیتے آپ. جی سر ٹھیک ہے، کوئی بات کسی تھوڑی. بندے کو وہ جی جی مطمئن، کسی بندے کو وہ مطمئن نہیں کر پا رہے بھائی، کسی معاملے میں بھی نہیں کر پا رہے. ایک سوال آپ ان سے پوچھیں، سوال گوبھی ہوگا جواب چنا ہوگا، مطمئن ہی جی نہیں میں کر اس پر پا رہے، تھوڑی سی پتہ ہی نہیں کیا کریں کیا نہیں. جی میں اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل رکھ دیتا ہوں کہ گزشتہ دنوں نواز شریف صاحب کا ایک انٹرویو ہوا تھا طلعت حسین صاحب کے ساتھ. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ طلعت حسین صاحب کافی سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو اور پی ڈی ایم کو نا. لیکن تب بھی جب وہ سوال کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شخص بول رہا تھا جس پہ طلعت حسین صاحب نے کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا. مطلب وہ انٹرویو بند کرنے کی حد تک چلے گئے، پھر وہ بندہ چپ ہوا. تو ان کے پاس تو اسی طرح سے مریم نواز کا بھی منصور علی خان صاحب کے ساتھ وہ انٹرویو تھا، اس میں بھی پیچھے مریم اورنگزیب بول رہی تھی. تو ان کے حالات تو ایسے ہیں کہ یہ دو بندے ساتھ بٹھا کر بھی ان کو جواب نہیں کوئی بن پاتا ان سے. تو پھر یہ کہتے ہیں اس کو کاٹ دو، اس کو ڈالا تو نہیں ہے، اس کو کاٹ دو. تو یہ ایسی تو ہے ان نا، کے دیکھیں حالات ہیں. ایسی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کنٹرول سے معاملات بہت باہر ہے. لیکن یہ دیکھیں عمران خان کو رگڑا لگانے کے لیے اقتدار چھوڑ ہی نہیں رہے. اور اوپر سے وہ جیسے میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارا پاکستان نہیں رہا، جنرلستان ہے اور جنرالوں کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. تو پھر ایسے کب تک چلے گا اور کیا چلے گا. ابھی آپ جی سر. دیکھیں ایک جی طرف سر. کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. ابھی دیکھیں آپ نے حالیہ رپورٹ وہ جو خبر آئی ہے 21 ارب روپے ترقیاتی کاموں کے لیے جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے، جی سر تو الیکشن نہیں ہو سکتے نا، ترقیاتی کام تو ہو سکتے، اسی میں تو کرپشن ہوگی. ہاں جی ملک سارے میں کرکٹ ہو سکتی ہے، ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں، باہر کی جو ہے دورے ہو سکتے ہیں، جہاز بھر کے لے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس الیکشن نہیں ہو سکتا. جی وہ قیامت آ سکتی ہے پاکستان میں، الیکشن نہیں ہو سکتے، سب کچھ ہو سکتا لیکن ہے. پھر ہاں دیکھ لینا آپ، سبھی سمجھتے ہیں، ہر چیز سامنے ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جان چھوڑ ہی نہیں رہے. تو اب ان سے چھوٹ جائے گی، ان سے کب تک ڈیلے کریں گے آپ. 6 مہینے کر لیں، سال کر لیں، زیادہ سے زیادہ 2 سال کر لیں، ایک دن تو آپ کی منجی ٹھوکی جائے گی. صحیح بات ہے سر. یہی جو بات آپ نے کی نا، میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کلوز کروں گا کہ جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھ پایا ہوں، میں لوگوں کی آسانی کے لیے تھوڑا اس کی تشریح کرنا چاہوں گا کہ پی ڈی ایم کو اس وقت مشکل یہی پیش آ رہی ہے، یا باقی بھی جو لوگ با اصل شخصیات ہیں، کہ ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر عمران خان اقتدار میں آ گیا تو اس نے سب سے حساب لینے. جو کیسز انہوں نے بہت مشکلوں سے ختم کروائے، جو نیب میں ترامیم کری، وہ سب کچھ پھر سے ویسا ہو جائے گا اور ان کو اپنے کیے ہوئے تمام کاموں کے جواب دینے پڑیں گے، چاہے وہ کوئی سیاستدان ہے یا کوئی اور بااثر شخصیت ہے. تو ان کو پتا ہے کہ یہ ہم کس طرح سے ان کے لیے یہ بھگتنا آسان نہیں ہوگا. اسی ڈر کی وجہ سے یہ اقتدار کی منتقلی نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن بات یہی ہے جیسے کہ ارسلان خان صاحب نے فرمایا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، سال بعد آپ کو آخر الیکشن کروانے پڑیں گے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا حساب آپ کو ضرور دینا ہوگا.